اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ القرآن۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ جو موجودہ کرنٹ افیئر ہے سیاست کے حوالے سے، اس کی پیشن گوئیاں اور آپ کے سوالات کے جوابات اور فلسطین کے حوالے سے بھی آج میں بات کروں گا۔ اور میں اپنے جو موجودہ ہمارے سینہ پتی ہیں، چیف آف آرمی سٹاف جناب سپہ سالار جناب عاصم منیر صاحب سے بھی عرض کروں گا۔ تو خیر، آج کا پروگرام ہے بڑا اہم۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کا معاملہ سائفر اور توشہ کے حوالے سے 5 مارچ تک اس کیس کو جو تھی اپیل جو تھی اس کو ملتوی کیا گیا ہے، اور دوسری چیز جو ہے عدت والا معاملہ اسلام آباد سیشن کورٹ میں سماعت تھی، وہ 11 مارچ تک ملتوی ہوئی۔ ایک اہم بات بتا دیتا ہوں کہ 7 مارچ کو بدھ جو ہے وہ میخ راشی میں جا رہا ہے، جس کا بینیفٹ عمران خان صاحب کو ملے گا۔ بدھ از اے مرکری، میخ از اے ایریز، اور خان نام سے ایریز ہے، اور اس کا بینیفٹ ملے گا خان کو۔ جو بھی یہ سماعتیں ہیں جو ہو رہی ہیں، دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو کہ جب بھی آپ ایپلیٹ کورٹ میں جائیں تو مین اپیل پہ جانا ہے، تو شکر الحمدللہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم مین اپیل پہ گئی ہے۔ ایک کیس ریمانڈ ہوگا، نچلی کورٹ میں آئے گا اور سزائیں چھوٹی ہوں گی، بیلز ہوں گی۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ان کا بہترین چانس ہے اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی کے بننے کا، تو 70% تک علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے مضبوط دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ سٹرونگ گفتگو اگریسو نہ ہو تو ان کی کلین چٹ میں دیکھ رہا ہوں ظفر میں۔ دوسری بڑی اہم بات، تھوڑا سے اگریسو ہوئے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر خان پہ بھی وزن آئے گا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ کافی حد تک جو ظفر سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اور ایسٹرالوجی میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ 7 مارچ کو بدھ میخ راشی میں ہے، اور ایک بڑی خوبصورت بات بتا دوں کہ 7 مارچ کو ہی شکر جو وینس ہے وہ کمبھ راشی میں ہے۔ اب کمبھ راشی میں جناب شہباز شریف صاحب ہیں، تو شکر ان کے پاس ہے، محبت بینگ ہارٹ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بڑا ایک رحم دلی سی، یا یہ کہہ لیں کہ وہ چلانا چاہیں گے حکومت کسی بھی حوالے سے، سب کو لے کے چلوں، تو اس طرح کے جو چیزیں ان کے اندر ہیں جس کے بینیفٹ عمران خان صاحب کو ملیں گے، یہ ملیں گے اس وجہ سے کہ 7 مارچ کو وینس کمبھ راشی میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے حوالے سے۔ تو وزیر خارجہ کہ ابھی تک تو امیدوار سامنے نظر نہیں آئے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ محترمہ شمشاد اختر صاحبہ ابھی مضبوط دکھائی دے رہی ہیں، 1/3 کے خانے کے مالک ہیں، لیکن یہ وزارت خارجہ کی ایک ایسی سیٹ ہے جو مضبوط نہیں رہتی، چینجنگ ہوتی رہا کریں گی۔ اس کے بعد وزارت خارجہ کے حوالے سے میں ابھی تک بلاول بھٹو کو سٹرونگ سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ 1/12 کے خانے کے مالک ہیں۔ ابھی جب یہ بات کھلے گی تو آپ یہ نیم بھی دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ابھی تک وہ قید و بند کی صحبت میں ہیں، اور ان کا نکلنا کب ہوگا؟ تو پرویز الہی صاحب کے لیے بھی یہ میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ 7 مارچ کو جو شکر کمبھ راشی میں جا رہا ہے، اس کے بینیفٹس جو شہباز شریف صاحب کے پاس کمبھ راشی میں وینس جا رہی، اس کے بینیفٹس پرویز الہی صاحب کو ملیں گے اور بہتر رہے گا۔ ابھی ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ 1 تاریخ سے 3 تاریخ کے اندر جو ہے وہ راہو کیا کہتے ہیں کمر در اقرب ہے، اور اس میں کوئی حلف وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں، چاہے وزارت کسی بھی وزارت کے حوالے سے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کوئی بھی معاملات ہو، تو وہ اتنا شبھ نہیں ہوگا، اشبھ ہوگا۔ راہو اور کیتو کے اثرات جو بھی حلف اٹھائیں گے ان کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ القادر والا ایک معاملہ ہے کہ 190 بلین والا معاملہ، تو ظاہر ہے اس پہ بھی سزا آئے گی، اور اس وقت آئے گی جب یہ تمام تر حکومت بن جائے گی، تو 10 سال ہو یا 14 سال ہو تو وہ تو آئے گی نچلی کورٹ میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوگا کہ پھر وہ مین اپیل میں جائیں گے تو نیچے آئیں گے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں
چھوٹی سزائیں ہوں تو بیل کی طرف آئیں گے. عدت والی جو ڈیٹ ہے اسلام آباد سیشن کورٹ میں وہ 11 مارچ کو ہے، اور 11 مارچ تک جو ہے اس کے بینیفٹ خان کو مل چکے ہوں گے. وہ یہ ہوگا کہ 7 مارچ کو بدھ جو ہے میگھ راشی میں ہوگا، میں نے بتا دیا، اور دوسرا 7 مارچ کو شکر کمبھ میں ہوگا، جس کے ڈائریکٹ فائدے عمران خان صاحب کو بھی ہوں گے اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی ہوں گے. اچھا، پی ایس ایل کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، شاہین شاہ آفریدی لاہور ہار گئے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کیسے ہارے ہیں. جس طرح نون لیگ لاہور ہار گئی، اسی طرح شاہین شاہ آفریدی ہار گئے. تو آئندہ جب یہ پی ایس ایل ختم ہو جائے گا تو شاہین شاہ آفریدی جو ہے ملک پاکستان کی ٹیم کے کیپٹن نہیں ہوں گے، اور بابر اعظم اور رضوان جو ہے مضبوط دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب لطیف کھوسا صاحب کو، شیر افضل صاحب کو، گوہر خان کو، اور علی ظفر جو ہمارے سینیٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، بیرسٹر ہیں. لیکن خیر جو وکلا حضرات میں کہتا تھا کہ پارلیمنٹ میں آپ کو دکھائی دیں گے، آج حلف ہوئے ماشاءاللہ. اب پارلیمنٹ میں ابابیلوں کے منہ بھی کھلتے دیکھیں گے. جو لوگ کہتے تھے کتھے گئیاں تاڑیاں ابابیلاں، تو وہ پارلیمنٹ میں آ گئی ہیں. اچھا، اس کے بعد اب میں آتا ہوں بڑی اہم بات پہ. آج مجھے بے شمار کلپس آئے، دنیا بھیج رہی ہے، پاکستان کے لوگ بھی بھیج رہے ہیں کہ فلسطین کے ایسے کلپس میں دیکھ رہا ہوں، بے گناہ جو فلسطین کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سب سے پہلے تو انسان ہیں، خنجر مارتے ہوئے میں نے دیکھا بڑا کچھ ہوا. تو میں جناب اپنے سینہ پتی جناب سپہ سالار جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ جناب جو ہمارے اسلامی ممالک کے جو فوج کے سربراہ ہیں جنرل راحیل شریف صاحب، ان کا بھی ایک بہت بڑا دبنگ نام رہا ملک پاکستان کے. ہمارا ملک نیوکلر پاور ہے، ایٹامک پاور ہے. خدایا فلسطین کے جو بے گناہ جو لوگ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ کریں. تمام وزیر اعظم بیٹھیں، صدور بیٹھیں، تمام بادشاہ بیٹھیں اسلامی ممالک کے، اور اس مسئلے کا حل کیا جائے. اور ہماری اور قوم کی جو نگاہیں بھی جو ہے وہ آپ ہی کی طرف ہیں. باقی ہمارے ملک میں صدر وزیر اعظم کے پاس تو وہ کیا کریں گے. میں آج ایک اہم بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں 4 صدور ایسے ہوئے پریزیڈنٹ جنہوں نے 2 دفعہ وہ آئے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جارج بش جو سینئر تھے، جب وہ انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف پینشن تھی. جب اگر ہم غور کریں جارج بش جونیئر وہ کسی کمپنی میں ملازم. اگر ہم دیکھیں بل کلنٹن وہ لیکچرار لے رہے ہیں، بارک اوباما لیکچرار. میں یہ کہتا ہوں وہ سارے ہی بے وقوف ہیں. ہمارے ملک میں اگر آتے، اچھا ان کے پاس گاڑیاں بھی پرانی ہیں، ہمارے ملک میں اگر آتے صرف پٹواری بن جاتے، محل بھی بڑا ہوتا، گاڑیاں بھی بڑی ہوتی. تو سوچنا ہے ہمارے ملک کے اشرافیہ کو، ہمارے ملک کے صدر کو، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو، وزیروں کو، کہ وہ ملک کے ساتھ ہیں اور آپ لوگ ہمارے ملک کو کھا گئے ہیں. تو خیر یہ میں بات کرنا چاہتا تھا اپنا. اور اچھا ابھی آپ کے سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی میں دوں گا. جی اچھا جی، نام اجاز احمد ہے، میری پیدائش 4/13/82 ہے. پتھر کون سا ہے اجاز بیٹا؟ یاقوت کا پتھر آپ پہنیے. اچھا جی، ہمارے سوال کا جواب دے دیں. نام تو بتائیں کیا لکھا ہے. انڈیا کا پی ایم کون بنے گا؟ اچھا جی، انڈیا سے ہے جی سوال. دیکھیں جی، مودی اس وقت بڑا پرجوش ہو کے نکل رہا ہے، لیکن بڑا مشکل میں پھنسے گا. کافی اس کے بھی اگینسٹ پارٹیاں ہوں گی. اچھا جی، کیونکہ مسلمانوں پہ اس نے بڑا ظلم کر رہا ہے وہ، اور بھی بہت سی جماعتیں، عام آدمی جنتا، یہ وہ سارے اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، مودی کے اگینسٹ جائیں گے. اچھا جی، سید وقار حسن، والدہ کا نام سبیہ بیگم، 9 مئی 1974 ہے. کیا میرا ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہو بھائی. سید عبدالرزاق شاہ ہیں، والدہ سعدیہ ہیں، 12 جون 86 ہے. انشاءاللہ فیوچر از اے برائٹ. انتظار خان، والدہ کا نام شہناز خان، 1992 ہے. رمضان میں جاؤں گا یا رمضان سے باہر، بات
رمضان کے بعد جائیں، انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور میں پوری قوم کو کہوں گا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، یا اللہ یا سلام یا مومن، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا یہی کریں، تسبیح پڑھیں یا اللہ یا سلام یا مومن۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ میں شہزاد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔